آج عرصے بعد ضبط کے باوجود اس شخص کی باتوں اور حرکت نے اسے پھر سے اپنے سمٹے ہوئے خول سے باہر نکالا تھا۔ ایسا نہیں تھا اسے آج ہوئے معاملے سے فرق نہیں پڑا تھا، ہر بار کی طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ جانے کتنی ہی بار وہ اس موڑ سے اکیلی گزری تھی، کسی سے بھی شیئر نہ کرتے وہ خود کو توڑتے جوڑتے سنبھلی تھی۔ مریم تم آ گئی ہو؟ گرینی کی فکر مند سی آواز بند دروازے کے پار سنی۔ جی جی گرینی آ گئی ہوں، سسکیاں دباتے فوری آنسو صاف کیے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ نہیں بالکل ٹھیک نہیں ہوں گرینی، بالکل بھی۔ کیریکٹر لیس ہوں میں گرینی، انتہائی بری ہوں، انتہائی بری۔ جس کا جب دل چاہتا ہے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روتے خود سے سرگوشی کر رہی تھی۔ مریم میری جان دروازہ کھولو، تم ٹھیک نہیں ہو، دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ ان کا دل پریشان تھا، وہ کبھی ایسا نہیں کرتی تھی، جب کرتی تھی اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہی ہوتی تھی۔ آنسو صاف کرتے وہ بیڈ سے اٹھی تھی، وہ جانتی تھی وہ نہیں جائیں گی۔ کیا ہوا مریم، تم روئی ہو؟ ٹھیک ہو نا؟ ادھر دیکھو۔ دروازہ کھلتے وہ اس کا بکھرا سا روپ اور چشمے سے آزاد سرخ آنکھیں دیکھ بے ساختہ اسے سینے سے لگاتے پریشان ہوئی تھی۔ گرینی، وہ ضبط کے بندھن کھو چکی تھی۔ گرینی کیا میں بہت بری ہوں؟ بتائیں، روتے وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں میری جان، کس نے کہا یہ سب تم سے؟ وہ اس کے بکھرے بال درست کرتے بولی۔ مریم کیا سوچ رہی ہو؟ وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ کوئی بھی دل کی بات کبھی بھی ان سے نہیں کہتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی اندر ہی اندر سہتی ہے۔ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، میرا رشتہ اس مراد سے طے کر دیا۔ ان کی گود میں سر رکھے ہر بار کی طرح اپنا غم چھپا چکی تھی، خود پر قابو پا چکی تھی۔ اب اس کے لہجے میں کوئی کسی قسم کا احساس نہیں تھا۔ میں نے تمہیں کہا تو تھا تصویر دیکھ لو۔ گرینی مجھے اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، جمعہ 4 دن ہوئے نہیں اور آپ نے اس سے میرا رشتہ طے کر دیا، حد درجہ بگڑے لہجے میں کہا۔ مریم شادی کبھی تو کرنی تھی نا پھر؟ وہ قدرے حیران تھی۔ اگر اس کو خود سے جدا کیا نا تو تم حشر دیکھنا۔ اس کی بات یاد آتے بے ساختہ ہاتھ اٹھاتے رنگ فنگر پر نظر ڈالی جہاں اس نے وہ دوبارہ زبردستی پہنائی تھی۔ مجھے اس شخص سے ہرگز رشتہ نہیں رکھنا، بلکہ کسی سے بھی نہیں رکھنا، نہ اس معاملے میں ہمارے درمیان بات ہوگی۔ تو اس لہجے میں جواب دیتے وہ بلینکٹ اوڑھ چکی تھی، جبکہ وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا؟ اور اب معاملہ اس سے جاننا تھا۔ کیسے ہو وجدان اور میری پیاری؟ دانستہ بات چھوڑتے خباثتی سے کہکا لگایا۔ بکواس بند کر اپنی۔ بمشکل اسٹیئرنگ پر قابو پاتے وہ دھاڑا۔ نہ غصہ نہیں، ویسے تیری بیوی کا خیال نکال دیا میں نے، کیونکہ اب مجھے کوئی اور پسند آ گئی ہے، ابھی بھی میرے سامنے ہے۔ یہ سراسر اس کا دماغ خراب کرنے کو کہا تھا۔ رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے؟ پھر سے دانت نکالتے تپایا، جبکہ وہ حیرت میں اس کی بکواس سن رہا تھا۔ پوچھو گے نہیں کون؟ چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ آخر کل کو تو اس سے رشتہ داری جوڑنی ہے سالے صاحب۔ ملک کتے، میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ اس کی بات سن کر ضبط کی انتہا پر تھا۔ اگر ملک سامنے ہوتا تو اس کے 100 ٹکڑے کر دیتا۔ ویسے بہن بھی خوبصورت ہے تیری، چل فون رکھتا ہوں۔ اس کے خوف و غصے پر تنزیہ کہہ کے لگاتے وہ بند کر چکا تھا۔ مجھے ٹریپ کیا ملک، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اگر اسے خراش بھی آئی تو۔ غصے کی شدت سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میں کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہوئی۔ وجدان کیا ہوا ہے بیٹا؟ وہ اس کے عجیب و غریب رویے سے الجھی تھی جو بھاگنے کسی انداز سے باہر نکلا تھا۔ وجدان، وہ بلاتی رہ گئی۔ اس کی تیزی سے گاڑی واپس نکالنے سے وہ پریشان تھی۔ لمس پک اپ دا کال ڈیم اٹ۔ خطرناک حد تک تیز ڈرائیو کرتے پریشانی و خوف سے مسلسل فون کر رہا تھا جو سوئچ آف جا رہا تھا۔ خود پر مسلسل چوبتی نظروں سے وہ بامشکل آنکھیں کھولنے کی سعی میں تھی، وہ سمجھنے کی کوشش میں تھی وہ کہاں ہے۔ وجدان، آپ نا، آج میں آپ سے لڑوں گی۔ غصے میں خود سے منصوبہ بندی بناتے وہ باہر نکلی تھی۔ چلے میم؟ آپ کون؟ وہ حیران ہوئی، اس شخص کو تو کبھی بھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جی وہ وجدان سر نے بھیجا، وہ کسی کام میں مصروف تھے تو آ نہیں سکی۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے فوری سے گڑبڑاتے کہا، پر مجھے کیوں نہیں کہا انہوں نے؟ میں بات کرتی ہوں ان سے۔
وہ بولتے فون ملانے لگی جب اس نے موقع غنیمت جان کر اس کے منہ پر بڑی صفائی سے کپڑا رکھا۔ ایک سیکنڈ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ سب یاد آتے وہ چیخی، کون ہو تم؟ مم، مجھے کیوں لائی یہاں؟ ارد گرد دیکھا تھا، جگہ کا اندازہ نہیں کر سکی۔ اپنے ارد گرد سے عجیب سی اسمیل محسوس ہوئی تھی۔ اپنے ارد گرد سیل ڈبے نظر آ رہے تھے، شاید کوئی فیکٹری تھی۔ کرسی پر بندھی وہ کسی پرانی سی کھنڈر جگہ پر تھی جہاں روشنی بھی بس برائے نام تھی۔ وجدان کہاں ہے؟ تم کیوں لائے؟ چپ! وہ اس کی چیخوں سے سامنے موجود اسے گھورتا آدمی اسے خوفزدہ کر گیا۔ کیوں لائے ہو مجھے؟ وہ چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ مم، مجھے گھر جانا ہے پلیز، وہ روتے بول رہی تھی۔ چپ کر! ایک لفظ نہیں، وہ یہاں تک آ پائے گا تو بچا پائے گا، اب اگر بولی نا تو چھت سے نیچے پھینک دوں گا۔ یکدم خوفزدہ ہوئی تھی، وہ تو باہر ہی گھر سے کم نکلتی تھی، کجا کیسی صورتحال۔ ٹیرس پر کافی کے گرم گھونٹ حلق میں اتارتے آج ہوئے معاملے کو سوچ رہا تھا۔ تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی درندہ تھا اور تم بھی ہو۔ اس کی بات یاد آتے آدھی بچی کافی کا کپ زور سے پھینکا تھا۔ کپ 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ غصہ پھر بھی کم نہیں ہوا۔ شادی تو مجھ سے ہی ہوگی تمہاری مریم بی بی، سو خود کو تیار رکھو، کیونکہ اب تم میری ضد ہو۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ خود سے فیصلہ کر رہا تھا۔ اپنا تھپڑ اب اس سے بجا لگ رہا تھا جو کچھ وقت پہلے غلطی لگا تھا۔ فون پر بجتے مسلسل نمبر سے وہ پلٹا، ارادہ بند کرنے کا تھا، پر نمبر دیکھتے فوری ریسیو کیا۔ ہاں بول، از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ پریشان ہوا۔ ملک کی لوکیشن ٹریس کر، 2 منٹ میں مجھے رزلٹ چاہیے اس کے سارے ٹھکانوں کا۔ 2 منٹ مطلب 2 منٹ، دھاڑتے فون بند کیا۔ یونی کی پارکنگ سے گاڑی موڑتے وہ فل تیز ڈرائیو کرتے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ ایک شخص تھا پر وہ غائب تھی۔ پہلی دفعہ وہ زندگی میں کسی وجہ سے خوفزدہ تھا۔ وجہ وہ رگ و جان تھی جو اس کی رگ رگ میں خون کی طرح بستی تھی۔ سر، اسے ہوش آ گیا ہے۔ گڈ۔ سر بہت چیخ رہی ہے، اپنے شوہر کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ آ رہا ہوں، سارے کسبل نکالتا ہوں۔ تم لوگ غلطی سے بھی ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا، سمجھے؟ جی ضرور سر۔ وجدان وجدان وجدان، بہت مزہ آئے گا۔ تو نے غلط جگہ پنگا لیا ہے، بہت برا ہوگا، بہت زیادہ، تیری سوچ سے بھی زیادہ، جس کی بھرپائی تیری دنیا کی نظروں میں نہ آنے والی بیوی کرے گی۔ جنگلی کہکا لگاتے وہ اٹھا، آخر کو اس پریوش سے ملاقات کرنی تھی۔ میں ساری گاڑیوں کی چیکنگ کر رہا ہوں، تو پریشان نہ ہو، ہر جگہ ناکہ بندی کر دی ہے، کوئی بھی شہر سے باہر نہیں جائے گا۔ ساری روڈز اور ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹس، تو بے فکر رہ، پلیز ٹینشن نہ لے، سب ٹھیک ہوگا۔ کیسے نہیں لوں، میری جان ہے وہ، بہت جلد خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اسے، میری بے بسی دیکھ، اس کا فون بند ہے، میں لوکیشن ٹریس نہیں کر پا رہا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو کھو دینے کا خوف، اس کی بے بسی اسے بری طریقے سے توڑ رہی تھی۔ یہ سوچ ہی مفلوج کر رہی تھی، اگر اسے کھو دیا تو وہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ ملک اپنے شہر سے دور فارم ہاؤس ہے، ٹیکس پڑھتے رگے تنی تھی۔ تو مجھے ڈبل کراس کرے گا ملک؟ فون پہ دھاڑا، تیری اوقات کیا ہے کمینے، تو بس اپنی سیاست دیکھ، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں حرامی۔ اگر وہ لڑکی مجھے نہ ملی تو؟ ملک تیش میں آیا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ ملک، وہ اب میری ہے۔ 2 منٹ بعد وجدان شاہ تیری بینڈ بجانے آ رہا ہے، اور جب تک وہ مجھ تک پہنچے گا سب کچھ ختم، برباد کر چکا ہوں گا۔ اسے تپاتے کہکا لگاتے وہ بند کر چکا تھا۔ کہاں ہے یہ لڑکا؟ مجال ہے فون اٹھائے۔ 5 بجنے والے تھے، صدف مسلسل خوفزدہ سی تھی۔ مما، لمس کا نمبر بھی بن جا رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، وہ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے قابو کرنے کی کوشش میں تھی۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ شاہ، شکر ہے آپ آئے۔ وجدان بہت پریشانی میں گھر سے گیا ہے، میں اس کا نمبر ٹرائی کر کر کے تھک چکی ہوں، پلیز آپ پتہ کرائیں۔ لمس بھی اس کے ساتھ ہے، کہاں رہ گیا ہے؟ جبکہ وہ بھی ان کی بات سے پریشان ہوئے تھے۔ چھوڑ دو مم، مجھے گھر جانا، کیوں رکھا یہاں؟ پلیز مجھے جانے دو مم، مما مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی، وہ پریشان ہوں گی۔ روتے مسلسل بے رب جملے بول رہی تھی۔ چپ کر جا، جب وہ آدمی قریب آ کر اس کے بال کھینچتے دھاڑا تھا۔ وہ خوف سے سہمی بمشکل تکلیف کو دباتے چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی تیری؟ تجھے منع کیا تھا نا؟ کیا تھا یا نہیں؟
سوری باس، وہ مسلسل اس پر تھپڑوں کی مکوں کی برسات کر رہا تھا۔ 1 منٹ سے پہلے دفع ہو جاؤ سب، تیز آواز سے دھاڑا۔ سارے 3 اس کے بندے خوف سے فوری باہر چلے گئے، جبکہ لمس خوف سے اب اس نئے آنے والے انجان شخص کو دیکھ پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسے فیس فیچرز کہاں دیکھے تھے؟ ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی نہیں یاد آیا تھا۔ جسے ادموا کرنے کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو وجدان کی پرنسس؟ اس کے چہرے سے بکھرے بال ہٹانے کے لیے وہ گھٹنوں کے بل اس کے چہرے کے قریب جھکا تھا، جبکہ وہ نفرت سے چہرے کو پیچھے کر رہی تھی۔ بیوٹیفل، اس کے کان کے قریب پھنکارا۔ دور رہو پلیز، بے بسی سے روتے کہا۔ نہیں، آج ساری دوریاں ختم۔ اس کے ہاتھ رسیوں کی زد سے آزاد کیے۔ اس کا زہریلا لمس اور اس کی بات سن کر اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑی تھی، حلق تک کڑوا ہوا۔ صحیح معنوں میں تو اب جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ جب اپنی شال کی طرف بڑھتا دیکھا، نو پلیز، دور رہو، وجدان کہاں ہو آپ؟ روتے ہوئے اتنی زور سے چیخی تھی، وہ ایک پل میں اس کے نام سے سائڈ پر ہوا۔ کیا کہا؟ جیسے دوبارہ سننا چاہتا تھا وہ۔ وجدان جان لے لے گا تمہاری اگر مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو، اب کے غصے میں بغیر خوف سے کہا۔ اب اگر اس کا نام لیا تو تیرا حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ غصے میں آیا۔ لوں گی، بار بار لوں گی۔ لے اب۔ اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی انگلیاں چھپ سی گئی تھی، اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا، خون کی ایک لکیر واضح ہوئی، آنسو مسلسل بہے۔ کمینی، تیرا وہ حشر کروں گا نا، تیرا وہ مجھے برباد کرنے والا شوہر تجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، نفرت کرے گا تجھ سے، نفرت۔ اس کی بات سے وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ ویسے تیرا شوہر ایسے ہی تو نہیں مرتا تجھ پر؟ تیری آنکھیں، ہونٹ، گال، گردن پر ہاتھ لے کر جاتا کہ وہ پھر سے ہمت کرتے چیخی تھی۔ خبردار، اگر مجھے ٹچ کیا تو میں۔ اس کے منہ پر نازک ہاتھ سے پورا زور لگا کر تھپڑ مارا۔ وہ جو گھٹنوں کے بل تھا ہلکے سے جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ وہ موقع پاتے فوری چیئر سے اٹھتے بھاگی اور اپنی شال زمین سے اٹھاتے مضبوطی سے لپیٹے پکڑی۔ پلیز نہیں کرو۔ کون ہو تم؟ میں کسی کے نکاح میں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ اس کے بڑھتے قدموں سے وہ مسلسل روتے خوفزدہ تھی، ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سزا ملے گی، بہت بری سزا۔ اکرام، وہ دھاڑا تھا، جبکہ وہ خوف سراسیمگی کی کیفیت میں بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ چھوڑ دو، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ روتے اس کی مضبوط گرفت سے ہاتھ چھڑوانے کی صحیح میں تھی۔ جی سر، وہ بندہ اندر آیا۔ سارے نیوز چینل پر یہ خبر آ جانی چاہیے کہ ایم کے بیٹے CID انسپیکٹر وجدان شاہ کی خفیہ بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور اس کے کچھ ٹائم بعد ابھی ہماری بنائی گئی ویڈیو بھی اپلوڈ کروانی ہے۔ لمس کی سانسیں اٹک چکی تھی، کیا ہو رہا تھا کیا نہیں، پر وہ معاف ہوتے دماغ سے بس ایک آخری امید تھی، جو وہ تھا۔ کہاں ہے وہ؟ فارم ہاؤس میں داخل ہوتے کوئی 7-8 کمرے تھے جہاں وہ پاگلوں کی طرح ملک کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ملک، 2 سیکنڈ ہے تیرے پاس، ورنہ میں یہ جگہ بلاسٹ کر دوں گا۔ اس کی دھاڑ اتنی تھی کہ ملک واش روم میں بھی گھبرایا۔ 1 سیکنڈ ختم ہو گیا ملک، ڈھونڈو اپنے مالک کو، ورنہ تم سب بھی بے موت مارے جاؤ گے۔ سارے ملازم خوفزدہ تھے۔ ملک اپنے گارڈز کے بغیر تھا۔ ارادہ تھا کہ وہ لمس کو یہاں سے لے کر اپنے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر میں فرار ہو جائے گا، پر وہ شخص جو وجدان سے بدلہ لینا چاہتا تھا اسے ڈبل کراس کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے ملک، مرضی تیری، کچھ سوچتے وہ بولا۔ رکو، وہ پلٹا اور اسے دیکھ جھپٹا۔ بول، کہاں ہے میری بیوی؟ میں تیری جان لے لوں گا ملک، بول۔ مسلسل اسے پیٹتے وہ پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وجدان شاہ کہاں ہے وہ؟ جلدی سے کہا۔ کیا مطلب؟ سچ بول، میں تیری جان لے لوں گا۔ ہذیانی انداز میں چیختے گولی اس کی ٹانگ میں ماری، دل تو چاہا سینے میں مارے، پر ابھی لمس کا پتہ اس سے پوچھنا تھا۔ بول۔ اس کی گولی والی ٹانگ پر اپنا شوز رکھا۔ بتا رہا ہوں، پیچھے کرو۔ وہ زیان لقاری تم سے بدلہ، جبکہ اس کے نام پر جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ زیان؟ شدید طیش آیا۔ وجدان، تم ٹھیک ہو؟ مراد پولیس کے ساتھ وہاں تھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک نہیں مراد، وہ ٹھیک نہیں، مجھے جانا، اگر اسے کچھ ہوا نا کوئی نہیں مجھ سے بچے گا۔
شعلہ برساتی نظریں مراد کو بھی اس سے خوف آیا تھا۔ وجدان کام ڈاؤن یار، آنٹی کا فون تھا، انکل بھی پریشان تھے، پلیز ان کو تو جواب دو۔ وہ پہلی بار مراد کو بالکل ٹوٹا بکھرا سا لگا تھا۔ ڈیڈ، تم فون کیوں نہیں ریسیو کر رہے؟ خیریت وجدان؟ تمہاری ماں کتنی پریشان ہے؟ اور لمس؟ چھوڑے، میں بات کرتی ہوں، وہ فون کھینچتے بولی۔ لمس کہاں ہے اور تم کیسے ہو؟ ٹھیک ہے نا وہ؟ وجدان، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ ماں، وہ لمس۔ وجدان، کہاں ہے وہ؟ غصے اور غم کی ملی جلی کیفیت سے چلائیں۔ جلد وہ پاس ہوگی آپ کے، پلیز پریشان نہیں ہوں، ٹوٹے بے ربط لہجے میں کہا۔ کیا مطلب پاس ہوگی؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ جبکہ وانیہ بھی خوفزدہ ہوئی۔ پاس ہوگی آپ کے، کچھ نہیں ہوگا، پلیز پریشان نہیں ہوں۔ فون بند کرتے وہ خوفزدہ سا تھا۔ یہ دونوں نمبر ٹریس کرو، وہ اتنی جلدی اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتا، کسی صورت میں یہ لاسٹ کال چیک کرو، کہاں اس کا فون آن تھا۔ جی سر، ڈرائیو کرتے وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے بندے کو ہدایت دے رہا تھا۔ واٹ؟ کس نے دی یہ؟ اوکے، تم پریس کانفرنس ارینج کرواؤ، آئی ول مینیج۔ شاہ، یہ سب کیا؟ نیوز دیکھتے وہ صدمے میں تھی۔ سنبھالو خود کو، وہ خود ذلت کے گڑھے میں تھے۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے میری بیٹی گھر چاہیے۔ کس نے یہ خبر دی ہے؟ شاہ، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ان کی آواز میں درد، تکلیف اور دکھ سب ملازم بھی محسوس کر رہے تھے۔ وانیہ، اپنی ماں کو سنبھالو، وہ بولتے جا چکے تھے۔ ایک قیامت سی برپا تھی، طویل خاموشی جو طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ تم لوگ جانتے نہیں ہو مجھے، سب کو ناکو چنے نہ چبوائے تو کہنا، ٹانگ کی درد سے کراہتے کہا۔ اینٹی کرپشن محکمے کے بندوں کی گرفت میں وہ مچل رہا تھا، جب ایک بھاری ہاتھ پڑنے سے اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی۔ اب اگر تو نے بکواس کی نا تو تیری دوسری ٹانگ میں بھی گولی مار دوں گا۔ تیرا یہ رتبہ، دولت، عزت سب ختم، سمجھا؟ اہلکار کی دھار سے زبان چپک گئی۔ ایم جے کمینے، میں تیری جان لے لوں گا، مجھے باہر نکلنے دے تو بس۔ چپ، ایک لفظ بھی نہیں بڈھے، یہاں سے تو اب موت کے بعد ہی نکلے گا۔ اپنی سیٹ کا فائدہ اٹھا کر بہت برے کام کیے تو نے ملک، بہت لوگوں کو مارا، کتنے لوگوں کو بے موت مارا۔ تیرے مظالم کا بھگتان شروع، یہاں سے فارغ ہو کر تو اب اگلی سزا کے لیے تیار ہے۔ تیرے سارے کالے چٹے یہ فائل میں موجود ہیں۔ تھینک یو مسٹر مراد، آپ نے واقعی پولیس کا محکمہ جو کافی بدنام تھا، کلنک ہٹایا ہے، شکریہ۔ وہ ملک کے سارے کارنامے ان کے حوالے کرتے، اب وہاں سے آگے کا لائحہ عمل کرنا تھا۔ واٹ؟ یہ کیا؟ تصویر دیکھتے وہ پہچان چکی تھی۔ وہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی، وہ اسے اپنی پہلی ملاقات کے بعد بھی معصوم ہی لگی تھی، تو یہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کی وہ نمبر ملا چکی تھی۔ یہ کیا سین ہے؟ وہ پہلے تو اس کے فون سے قدرے حیران تھا، پھر اس کی بات سے۔ نیوز نہیں دیکھی؟ لمس کے بارے میں کیا کہہ رہے؟ وہ کہاں ہے؟ میں تو خود ششدر ہوں، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ مریم کی بات سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ واٹ نیوز؟ وہ شدید صدمے اور حیرت میں تھا۔ ہاں دیکھو، اور وجدان کے والد پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ پابندی لگاتے، مرضی چلاتے، میں تمہیں دنیا کی نظروں سے بچاتا ہوں، کیونکہ تم اپنی بھی نہیں ہو، صرف میری ہو لمس۔ جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ تم میری ہو، بس میری لمس، اپنی بھی نہیں ہو، صرف میری۔ اس کے لفظ معاف ہوتے دماغ میں گونج رہے تھے۔ جتنی دفعہ اس کا نام لیا تھا، اتنی دفعہ اسے اس شخص نے جسمانی اذیت پہنچائی تھی۔ سیو می وج، آنسو اور درد کی آمیزش میں انجیکشن کی چبھن کے بعد یہ آخری الفاظ تھے۔ سر، لاسٹ لوکیشن اس کی شو ہو گئی ہے۔ کہاں کی؟ سرد آواز سے وہ کانپا۔ سر، پنڈی کی، وہ جلدی سے بولا، جبکہ وہ دل میں اب ان لوگوں کے لیے دعا گو تھا، ان کی موت سے خوفزدہ تھا۔ سر، آپ کے بیٹے نے شادی کیا چوری چھپے کی تھی؟ مائک سامنے کرتے پہلا تیر پھینکا۔ نہیں، اس کا نکاح ہم خود کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے منظر پر نہیں لائے تھے، وہ کافی قابو پاتے بولے۔ سر، سنا ہے وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد آپ کے گھر ہی بچپن سے رہ رہی تھی، تو کیا آپ کے بیٹے نے اس لڑکی کی مرضی کے بغیر، ہمارا مطلب اس کی خوبصورتی دیکھتے شادی کی، اور اس لڑکی کی رضا شامل نہیں تھی، اور اب وہ موقع پاتے گھر سے بھاگ گئی؟ نو کمنٹس۔ لیکن سر، آپ اپنے بیٹے کو پچھلے دنوں سیاست میں لانا چاہتے تھے، لیکن سننے میں آیا ہے وہ کرمنل ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتے، تو کیا آپ کو لگتا ہے اگر وہ گھر سے نہیں گئی
تو کیا کسی نے ذاتی دشمنی نکالی آپ کی بہو کی صورت میں؟ میڈیا کے سوالوں پر کچھ پل کے لیے زبان گنک ہوئی تھی۔ ہاں، کیونکہ میں اسے سیاست میں لانا چاہتا تھا، پر میرا بیٹا کرمنل ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہے، لیکن اس کا اس سارے میٹر سے کوئی لنک نہیں، اور نہ میری بہو سے کوئی ذاتی دشمنی، یہ سب افواہیں ہیں۔ تو پھر آپ کی بہو کہاں؟ آئی تھنک اس بات پر نو کمنٹ۔ میں فیملی کے پرسنل میٹرز ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، مختصر یہ کہ یہ سب افواہیں ہیں۔ نہیں، وہ ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہوں، میں ساتھ ہوں آپ کے۔ فون سے آتی آواز سے وہ پرسکون ہوئی تھی۔ تھینک یو تہا۔ مما، لاؤنج میں ان کی حالت دیکھ وہ پریشانی سے ان کی طرف بڑھی۔ تہا، آئی کال یو لیٹر۔ اوکے، آپ اپنا خیال رکھیں، میں کچھ ٹائم تک آ رہا ہوں یہیں۔ فون رکھتے وہ ان کی طرف بڑھی۔ مما پلیز، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ خود بھی پریشان تھی اور ان کے مسلسل رونے سے اور زیادہ۔ وجدان کرمنل ڈپارٹمنٹ سے؟ میرے خدا، کیا کچھ چھپایا اس نے؟ اس کی وجہ سے کوئی لے گئے لمس کو۔ وانی، وہ معصوم ہے، کہاں دنیا کے ظالموں کو جانتی ہے، میرا دل بند ہو رہا ہے۔ مما، مما پلیز، جاؤ پانی لے کر آؤ، پاس کھڑی میٹ سے کہا۔ یہ میڈیسن لے، پلیز، کیوں اپنی طبیعت خراب کر رہی ہیں؟ بھائی اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے، جس فیلڈ میں وہ ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہے، پلیز۔ بمشکل وہ سنبھال پا رہی تھی۔ باس، صرف 1 منٹ کے بعد وہ آ گیا یہاں، آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہڑبڑایا اندر آیا تھا۔ کون؟ وہ نشے میں مسرور سا تھا اور اسے دیکھا جو ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر تھی۔ وجدان شاہ۔ اسے اندازہ نہیں تھا، اپنا پلان فیل ہوتا محسوس ہوا، اور اتنی جلدی وہ آ جائے گا، ابھی تو مزید تکلیف دینی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے اسے ڈھونڈ چکا تھا۔ یہاں سے نکل لے، آپ کے 2 اکاؤنٹ 2 انڈسٹریز سیل کر چکا ہے وہ۔ اس ٹائم میں بہتر ہے آپ چلے جائیں، وہ بہت ظالم ہے۔ دیکھا نہیں ان دونوں کا کیا حال کیا تھا؟ تم اس سے خوفزدہ کرو گے مجھے؟ وہ بگڑا۔ نہیں، آپ نکل لیں تو بہتر ہے، ورنہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ آپ کو شوٹ کر دے گا۔ لمس کے سوجے چہرے کی طرف دیکھتے کہا۔ آج اس کا غرور ٹوٹے گا اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر، وہ تو کہیں اور ہی پہنچا تھا۔ پر سر، آپ نے تو اسے ٹچ شش، اس سے بری سزا دی ہے، یہ احساس دلائے گی اسے ہر چیز کا۔ کچھ سوچتے مسکرایا تھا۔ مجھے تکلیف اور چیخیں بہت سکون دیتی ہیں، جیسے کہ اس کی کمینی نے اس کا نام بار بار لے کر میرا دماغ خراب کیا، ورنہ شاید کوئی اندر نہیں جائے گا۔ 15 منٹ کا راستہ وہ 5 منٹ میں طے کرتے پہنچا تھا۔ آئی سیٹ کوئی نہیں، وہ بلڈنگ کے باہر چیخا تھا۔ پر سر، اندر خطرہ ہے، وہ بندہ خطرناک ہے، آپ اکیلے کیسے؟ ڈپارٹمنٹ کے بندوں نے کہا جو زیان لگاری کی تلاش میں تھے اور وہاں پہنچ چکے تھے۔ اندر قدم بڑھائے تھے، دل انجانے خدشوں میں بس نفی کر رہا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ بولو۔ 2 بندے ہی وہاں موجود تھے جو شاید بھاگ نہیں پائے تھے وہاں سے۔ ہمیں نہیں پتا، ہم کہاں ہے وہ؟ ورنہ زندہ تم لوگوں کو کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ وجدان، فائر نہیں کرو گے تم؟ میں نے کہا تھا میرے پیچھے کوئی نہ آئے، سمجھ نہیں آئی تھی؟ اپنے پیچھے موجود ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو دیکھ شدید رنج تھا جو وہاں تک پہنچ چکے تھے۔ وجدان، زیان لغاری کرمنل ہے، وہ کسی طور پر وہ جگہ خالی نہیں کر رہے تھے۔ میری بیوی اس کے قبضے میں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے تم سب۔ خالی بلڈنگ کی در و دیوار اس کی چیخ زدہ آواز گونجتے واپس پلٹ کر آ رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ بولو، ورنہ تم لوگ تو جان سے جاؤ گے، تمہاری فیملی کا بھی حشر بگاڑ دوں گا۔ کام ڈاؤن وجدان۔ وہ چاروں کھڑے اسے اسٹیبل کرنے کی کوشش میں تھے، جن کے لیے زیان کے بارے میں پوچھنا ضروری تھا۔ شٹ اپ، اب اگر کوئی درمیان میں بولا تو پہلے تم سب کو شوٹ کر دوں گا میں۔ بھاڑ میں جائے وہ، اسے میں خبر سے بھی نکال لاؤں گا۔ بولو، کہاں ہے وہ؟ زیان کا نہیں پتا، پر وہ لڑکی، وہ خوفزدہ تھا۔ کہاں ہے بول؟ اب کے گن اس کی کن پٹی پر تانی تھی۔ وہ اوپر ہے، لیفٹ سائڈ پر بنے روم کے اندر۔ تھکے قدموں سے وہ سیڑھیاں چڑھتے اندر بڑھا تھا۔ اس کے بے ہوش زمین پر پڑے وجود کو دیکھ قدم لڑکھڑائے تھے۔ سویٹ ہارٹ، نو پلیز۔ سر، آئی سیڈ لیو۔ اس کی دھار سے وہ بندہ باہر چلا گیا تھا۔ اس کی پھٹی آستین سے چھلکتی نشان زدہ بازو، اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان، اس کی بکھری شال، اس کے بکھرے بال۔ وہ وہیں بیٹھ چکا تھا، اس کی شال اٹھا کر لپیٹی تھی۔ ہوش میں آتے اسے سیدھا کیا۔ لمس، پلیز اٹھو۔
میں کہہ رہا ہوں نا آنکھیں کھولو، میں جان لے لوں گا تمہاری۔ گھٹنوں کے بل وہ اس کے ہوش و حواس سے بیگانے وجود پر جھکتے بول رہا تھا۔ نو جان، پلیز میں مر جاؤں گا، تم بول کیوں نہیں رہی؟ وہ ہوش و حواس میں ہی کب تھی جبکہ وہ سب اسے دور سے ہی دیوانہ ہوتے دیکھ رہے تھے۔ خود میں بھیجا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے وجدان، جو تم کہنا چاہ رہی ہو مجھے وہ نہیں سننا۔ صبح کہی اپنی بات یاد آئی تھی۔ آئی ایم سوری، سزا دینی نہ مجھے، میں تیار ہوں، رخصتی نہیں کرنی مت کرو، اپنے پاس نہیں آنے دینا مجھے، نہیں آؤں گا، پر ابھی پلیز اٹھو، میں مر رہا ہوں۔ تم سن کیوں نہیں رہی ہو یار؟ احساس ہے تمہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتی تم میرا، ہمیشہ تکلیف دیتی ہو مجھے، کیوں کر رہی ہو؟ اس کے سوجے چہرے پہ جھکا تھا، آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس سے آتی مہک اپنے ارد گرد محسوس کرتے، تکلیف، درد، بے ہوشی میں بھی وہ اسے محسوس کر چکی تھی۔ اس کے پرتپش لمس جا بجا اپنے چہرے اور گردن پہ محسوس ہو رہے تھے۔ وہی تھا، پر وہ چاہ کے بھی ہلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کا نرم سا احساس اپنی کمر پہ محسوس ہوا۔ کرنٹ ہی تو کھایا تھا۔ وہ دل گویا دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ پیچھے ہوتے دیکھا۔ اس کے ہلتے ہونٹ دیکھ سمجھ آئی تھی، کچھ چیزوں کو صرف محسوس کرنا ہی جان ڈالنے کے برابر ہوتا ہے، جو ابھی اسے محسوس ہوا تھا۔ آواز اور جملے اتنے آہستہ تھے کہ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنے کان لے جاتے جھکا۔ تم نہیں آئے، نہیں آئے تم، آئی ہیٹ یو وجدان۔ بے رب ٹوٹے جملے، اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو اور الفاظ اسے پوری طریقے سے توڑ چکے تھے۔ یکدم ہوش میں آتے سیدھا ہوا تھا، اسے باہوں میں اٹھایا تھا۔ سر، بلڈنگ کے باہر میڈیا ہے، 2 منٹ میں یہ لوگ یہاں سے غائب ہوں، ورنہ تم لوگوں کو یہی شوٹ کر دوں گا۔ ابھی وہ اہم تھی اور کچھ نہیں، باقی سب چیزیں وہ فراموش کر چکا تھا۔ وہ پاس تھی، یہی کافی تھا۔ اس بندے کے 100 ٹکڑے کرنے تھے جس نے اسے اذیت پہنچانے کے لیے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ یہ جاننا تھا اسے کیسے پتا کہ وہ پہنچنے والا ہے وہاں، اور وہ نکل چکا تھا۔ سر، آپ پیچھے سے چلے جائیں، گاڑی وہیں ہے آپ کی، نظریں جھکائے فائق نے کہا، جو اس کا پرسنل بندہ گارڈ تھا، جبکہ باقی چاروں لوگوں میں سے 2 لوگ میڈیا اور تفتیش کر رہے تھے۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے وہ بیک سائڈ سے نکلا۔ اس بندے کی چال، وہ اسے بدنام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کا احتیاط سے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا۔ اس کی سیٹ پیچھے کو کی تھی، سیٹ بیلٹ لگاتے اس کے کندھے سے شال سرکتے، کندھے کی سفید ضلع پر سرخی اور جلے ہوئے نشان پر نظر پڑی۔ خود کے آنسو پر ضبط کرتے وہ اس کے کندھے پر جھکا تھا۔ تمہیں اذیت پہنچانے والے کا انجام اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ماتھے پر جھکا تھا وہ۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ہی اپنے فلیٹ میں داخل ہوتے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ کون ہے یہ؟ ڈاکٹر قدرے حیران تھی۔ چیک اپ کرنے کے بعد پوچھا۔ بیوی ہے میری۔ اس کے سوال پر جواب دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا؟ ڈاکٹر کے سوال نے سے کچھ پل سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ لمبی سانس خارج کی تھی۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے، وہ میرا سکون، میری جان، میری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ وہ کل بھی میری تھی، وہ آج بھی میری ہے۔ پرسکون لہجے میں کہتے ڈاکٹر کو حیران کر چکا تھا، کیونکہ جو اس کا بکھرا حلیہ تھا، اس سے کوئی بھی کچھ بھی اخذ کر سکتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ؟ بات دانستہ چھوڑ کر اسے پھر سے آزمایا تھا۔ مٹھی بھیجی تھی، ماتھے کے 2 بل واضح ہوئے تھے۔ نظر اندر بیڈ پر لیٹے اس کے معصوم چہرے پر ڈالی تھی۔ الفاظ تراشے تھے اور صرف 3 لفظ ادا کیے تھے۔ وہ میری ہے ڈاکٹر۔ ایک نظر اس شخص کے بے چین تاثرات دیکھے وہ گویا ہوئی تھی۔ شی از فائن۔ بائیں آنکھ سے کب کا ضبط کیا آنسو بیئرڈ کے بالوں میں کھو گیا تھا۔ اس لمحے روح میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ فزیکلی کافی تکلیف دے کر ٹارچر کیا ہے۔ وہ بذات خود ٹھیک ہے، بس ہیوی ڈوز ڈرگ دی ہے، صبح تک ہوش آ جائے گا، اور شاید ابھی اس معاملے کے بعد وہ کچھ عرصہ نارمل ریئیکٹ نہ کرے۔ کافی حد تک پرسکون ہوا تھا۔ یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے، کچھ سوچتے کہا تھا۔ جی، ڈاکٹر کے جاتے اس پر ایک نظر ڈالتے بالکنی میں آیا تھا۔ گھر انفارم کیا کہ وہ کچھ ٹائم تک آ رہا ہے۔ اسے ایسی حالت میں ابھی لے کر نہیں جانا تھا۔ آج ہوئے واقعے اور اس کی حالت نے اس کے قہر کو آواز دی تھی، اور سب سے زیادہ اس چیز کا غصہ تھا، وہ اس شخص کی شکل نہیں دیکھ سکا، جو جانے کیسے پہلے ہی فرار تھا، پر زیادہ دن نہیں۔ سیاہ جینس کی پاکٹ سے لائٹر نکالتے سگریٹ سلگائی۔
دھواں خاموش ماحول کی فضا میں چھوڑتے فون پر نمبر ملایا۔ ٹھیک ہے، اس نیوز اینکر سے اگلواؤ اس کے بارے میں، اگر نہیں اگلتا تو مار دو ذلیل کو، سرد لہجے میں کہا۔ بٹ سر، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فائق خوفزدہ سا بولا۔ تمہاری فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ پراسرار لہجے میں پوچھا۔ سر میں خود کو شوٹ کروں گا، فائق ماتھے کا پسینہ صاف کرتے فوری بولا۔ لاسٹ چانس، آئندہ غلطی سے بھی کسی کی حمایت میں نہ بولنا۔ جی سر، میں خیال کروں گا۔ وہ فون پر بھی اس کی آواز سے خوفزدہ تھا، جیسے وہ سامنے ہو۔ الارم کی آواز سے آنکھ کھلی تھی، گھڑی 5 سے 1-2 منٹ اوپر کا وقت بتا رہی تھی۔ صوفے سے ترچھی نگاہ بیڈ پر لیٹے وجود پر ڈالی تھی۔ لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں بھی اس کے چہرے پہ تکلیف واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ اٹھا تھا۔ رات اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ سو گیا تھا۔ اس کے پائچے فولڈ کیے تھے، دور کہیں سے ہلکی آتی اذان کی آواز سے وضو کرنے کی نیت کی۔ کچھ ٹائم بعد واش روم سے باہر نکلا، چہرے اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، جسے کچھ نہیں کیا تھا۔ جائے نماز بچھاتے نماز ادا کی۔ آج کتنے ہی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اندازہ نہیں تھا اس کی حالت اس قدر بگڑ سکتی ہے، اور وہ کچھ نہیں کر سکا۔ وہ ہمیشہ سے خود سے بچانے کی صحیح کرتا تھا، مگر آج جو ہوا تھا اس کو تو ڈسٹرب کیا ہی تھا، پر اس واقعے نے اس پر بھی گہرا اثر چھوڑا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اس کی طرف بڑھا، وارڈروب کھولی، استعمال کے چند کپڑے یہاں بھی تھے۔ الٹتے پلٹتے ایک شرٹ نکالی، بیڈ پر اس کے قریب بیٹھے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے ماتھے پر جھکتے اپنے ہونٹ اتنی نرمی سے رکھے تھے جیسے اس کا چھونا بھی تکلیف نہ دے۔ آئی ایم سوری، میں کیسے تمہارے معاملے میں لاپرواہ ہو سکتا ہوں؟ تھوڑا سا پیچھے ہوتے اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتے اپنا ماتھا ٹکاتے کہا۔ بلینکٹ ہٹاتے وہ اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے ٹیوب لی تھی، اس کے گلابی ہونٹ جو تکلیف کے باعث اب سرخی مائل سے ہوئے تھے، زخم کو انگلی سے محسوس کیا اور جھکتے اپنے ہونٹوں کا مرہم رکھا تھا۔ وہ اس کے خود پر وزن سے ذرا سا ہلی تھی اور وجدان فوری پیچھے ہوا۔ کندھے سے شرٹ سرکاتے دیکھا، ہونٹ بھیچے، وہ سارے اس کے زخم اپنے دل پر محسوس ہو رہے تھے۔ اس پر آئنمنٹ لگائی تھی، جیسے جیسے وہ لگا رہا تھا ویسے ہی اس کے چہرے کے نقوش تکلیف کا پتہ دے رہے تھے، اور اس کا اشتعال بڑھ رہا تھا۔ آہستہ سے لگاتے اسے ذرا سا اپنی بازو میں اونچا کرتے۔ اپنی فل سلیوز والی شرٹ پہنائی تھی، اس کے وجود میں بالکل بھی حرکت نہیں تھی، یعنی وہ ابھی بھی ڈرگ کے زیر اثر تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کی تھی۔ اس ٹائم کا انتخاب بھی اس کے لیے کیا تھا تاکہ کوئی بھی ملازم بھی موجود نہ ہو۔ ابھی فی الوقت لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے مطمئن تو کیا تھا، پر پھر بھی جانتا تھا صدف کسی صورت نہیں ہوئی ہوں گی۔ اسے اس کے روم میں بیڈ پر لٹاتے وہ باہر آ گیا تھا، جب سامنے سے خشمگی شکوہ کرتی نظروں کا سامنا ہوا۔ یہاں آئے، لاؤنج میں موجود کاؤچ پر لایا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، ہاتھ دباتے یقین دلایا، جسے وہ کھینچ چکی تھی۔ ناراض کس بات پر ہیں؟ پھر سے ہاتھ پکڑا تھا۔ موم، ایسے نہیں کریں، اسے آپ نے سنبھالنا ہے۔ آپ ایسے کریں گی تو کیسے چلے گا؟ ان کے آنسو صاف کیے۔ اس کی گمشدگی، نیوز میں بدنامی، تمہارا آفیسر ہونا، جو کچھ ہو چکا ہے یہ تمہیں معمولی لگ رہا ہے؟ کیا یہ آسان ہے؟ شدید بگڑے لہجے میں پوچھا۔ ہم بنا تو سکتے ہیں نا؟ اور وہ اینکر خود اپنے منہ سے کنفیس کرے گا یہ سب جھوٹ ہے۔ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اعتبار ہے آپ کو مجھ پر؟ بتائیں۔ ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت کر رہا تھا۔ توڑ دیا تم نے اعتبار۔ تمہیں سیاست میں نہیں لانا چاہتی تھی، اس لیے میں تمہارے لیے خوفزدہ تھی، پر آج تمہاری دشمنی میں دیکھ ہی رہے ہو تم کیا ہو چکا ہے۔ اسے احساس دلایا۔ میں گھر تو نہیں بیٹھ سکتا تھا، کچھ تو کرنا تھا نا۔ میں خوفزدہ ہوں، تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو۔ تم میری جان ہو وجدان۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں تمہیں یا اسے کسی کو بھی کھونے کی ہمت نہیں رکھتی، آنسو کی شدت میں کہا۔ اچھا، ایسے تو نہیں کرے نا، اب مجھے بے بس نہیں کرے۔ سب ٹھیک کر دوں گا اور کسی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، انہیں اپنے ساتھ لگاتے احساس دلایا۔ پہنچ گئے تم؟ مزید وہ بولتا جب شاہ کی آواز سنی۔ ڈیڈ؟ کون تھا وہ شخص؟ جاننا چاہا۔ زیان لغاری، اس کا نام بتایا۔ کیا وجوہات بنی تھی جس نے ہمیں بدنام کرنے کی ہمت کی؟ تیوری چڑھائے وہ فی الحال اپنا غصہ ضبط کر رہے تھے۔ پچھلے کچھ دن پہلے اس کی میڈیسن کی جعلی انڈسٹری بند کرائی تھی۔ وہ اس کا اونر تھا، یہ بات اسے کل پتہ چلی تھی۔
اور اب کیا؟ کہاں گیا وہ؟ وہ فرار ہے، پر زیادہ دن نہیں، جلد حراست میں ہوگا، اور اس کا وہ حشر کروں گا کہ اس کی سوچ میں بھی نہیں۔ اپنا غصہ وہ چاہ کے بھی قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ یو بلڈی بچ، لے گی اس کا نام؟ آہ مما، پلیز نہیں کرو، مجھے پین ہو رہا۔ درد سے اس کی چیخیں بلند تھی۔ تکلیف ہو رہی ہے وجدان کی پرنسس کو؟ گھٹنوں کے بل جھکتے اس پر ہنستے بول رہا تھا وہ۔ اپنے کندھے پر جلتے سگار کے نقش و نگار سے وہ تکلیف میں مبتلا تھی۔ پلیز مم، میری کیا غلطی ہے؟ مم مجھے جانے دو۔ آنسو پر بند باندھے منتیں کی۔ آہ پیاری، تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم اس کی بیوی ہو جس نے مجھے برباد کیا۔ بہت مزہ آتا ہے نا اسے دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کا، پر اب تیری حالت دیکھ کر اگلی دفعہ پنگا لینے سے پہلے سوچے گا ضرور وجدان شاہ۔ بچا ہوا سگار دوبارہ جلایا تھا اور اس کے منہ پر دھواں اڑایا تھا۔ زمین پر بے آسرا پڑی بری طرح وہ کھانسی تھی۔ گرے آنکھیں دھوئیں کے باعث سرخی اور کھانسی کی وجہ سے پانی سے بھر گئی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوئی، جسم میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ انجیکشن کے اثر سے وہ سن تھی، تکلیف محسوس ہو رہی تھی، پر اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہی تھی، اور اسے دوبارہ جھکتے دیکھ وہ چیخی تھی، نو، نو پلیز، مر مر جاؤ تم ذلیل انسان۔ خوف سے بیڈ شیٹ پر اس کی گرفت مضبوط تر تھی۔ نن نو، دور رہو، پلیز دور رہو، مما بچائیں، مجھے مار دے گا وہ۔ بے ہوشی کی حالت میں وہ خوف زدہ تھی۔ وانیا تو اس کی حالت دیکھ کر ویسے ہی آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ اس کا سوجا چہرہ، بازوؤں پر زخموں کے نشان، اس کی گردن پر خراشیں۔ بے ساختہ سے یہی خیال آیا تھا کہ اسے بہت بری نظر لگی ہے۔ لمس، میرا بچہ، میں پاس ہوں، کوئی نہیں ہے یہاں، میری جان، مما پاس ہے اپنی بیٹی کے، وہ اسے پرسکون کر رہی تھی۔ نہیں نہیں، وہ مجھے مارے گا، اس نے میرے ساتھ مما، اس نے مجھے۔ لگاتار بہتے آنسوؤں کے درمیان وہ ٹوٹے لفظ بول رہی تھی۔ وزنی ہوتا سر، حلق میں چبھتے کانٹے، پیاس کی شدت اور خوف دونوں محسوس ہو رہا تھا۔ پانی، خشک ہوتے حلق سے کہا۔ وانیا نے قریب ہوتے پانی جگ سے گلاس میں انڈھیلا تھا۔ ہاں میرا بچہ، یہ لو پانی، ہمت کرو۔ اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ وہ ابھی بھی ہلکی سی بن ہوتی آنکھوں سے جائزہ لے رہی تھی۔ میں کہاں؟ وہ مجھے لے جائے گا مما۔ وہ ابھی بھی خوف کے زیر اثر تھی۔ یہاں مما کے پاس، میں پاس ہوں نا، کوئی میری بیٹی کو نہیں لے کر جائے گا۔ اسے خود سے لگایا تھا۔ اس کی گرفت وہ اپنی کمر پر سختی سے محسوس کر رہی تھی، جیسے دور جانے کا خوف ہو۔ میں آپ کے پاس ہوں۔ مما، درد ہو رہا، یہ یہاں۔ وہ پرسکون ہوئی تھی، بن ہوتی آنکھوں سے پھر کندھے پر ہاتھ رکھتے کراہی۔ کیا ہوا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ لگنے سے وہ تکلیف میں ہوئی تھی، جبکہ وہ ان سے سنبھل نہیں رہی تھی۔ آہستہ سے شرٹ کے بٹن کھولے تھے۔ اگلا منظر ان کی جان نکالنے کے لیے تھے۔ 3-4 گہرے جلے ہوئے زخموں کے نشان اس کے کندھے پر تھے۔ گلے پر خراشیں ایسے تھی جیسے دوپٹہ کھینچا ہو۔ بازو پر ناخنوں کے نشان انہیں بہت کچھ اور سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر نظر ڈالی، چہرے پر ابھی بھی بائیں جانب ہلکی سی سوجن تھی، اور ہونٹ کے کنارے پر واضح زخم تھا۔ آنسو روکتے اس شخص کے لیے دل سے بددعا نکلی تھی۔ کافی میں چمچ ہلاتے وہ کسی اور ہی جہان میں پہنچی تھی۔ کیا وہ ٹھیک ہوگی؟ مراد کا میسج تھا کہ وہ مل گئی ہے، پر وہ کیوں سوچ رہی تھی وہ اس سے ملنا چاہ رہی تھی، پر اس مراد سے کیوں پوچھا؟ اب اپنے آپ پر غصہ آیا۔ تم نے جانا نہیں آج؟ گرینی کی آواز سے تسلسل ٹوٹا۔ وہ اسے غور کر رہی تھی، بالوں کے رف سے جوڑے میں گرے سادہ سے کرتے میں تھی۔ 11 بج گئے تھے اور وہ آرام سے بیٹھی تھی۔ نہیں، سپ لیتے کہا۔ کیوں؟ اب انہیں معاملہ کچھ زیادہ سنگین لگا۔ چھوڑ دی میں نے وہ جاب، نئی جگہ اپلائی کرنے کا سوچ رہی۔ کب کچن میں رکھنے کے بہانے اٹھی۔ دل میں خوش ہوئی ہو، اچھا فیصلہ ہے، شادی بھی تو تمہاری کرنی ہے، بس اب تم۔ فور گاڈ سیک گرینی، ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس ٹاپک پر بات نہیں ہوگی۔ اشتعال دباتے سنک میں جمع 1-2 برتن دھوتے کہا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، پر یہ میرا فیصلہ ہے، حتمی لہجہ تھا۔ ہاسپٹل میں تھا وہ جو نیند میں تھا، تکلیف سے چیخا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کی سفید پٹی میں لپٹی ٹانگ زور سے دباتے پوچھا۔ ڈاکٹر،
ڈاکٹر بچاؤ مجھے اس جنگلی سے۔ مسلسل وہ تنہا لاچار ہاسپٹل بیڈ پہ پڑا ہڑبڑاتے بدحواسی میں پکار رہا تھا، جو ٹانگ میں اس کی کھائی گولی لگنے کے باعث ریمانڈ پر ہسپتال میں تھا۔ بند کر منہ، یہ جو دماغ میں چل رہا ہے نا کہ ٹانگ کی تکلیف کے بہانے یہاں سے تو نکل جائے گا ملک، تو یہ تیری سوچ ہے۔ اس کے کان کے پاس پھنکارا تھا۔ ملک کی جان اٹکی۔ پولیس نے تجھے چھوڑ بھی دیا پھر بھی وجدان شاہ سے نہیں بچ پائے گا۔ بول کہاں ہے اس وقت؟ کون؟ مجھے نہیں پتا۔ اچھا نہیں پتا؟ پاکٹ سے چھوٹا مگر تیز دھار والا چاقو نکالتے کھولا تھا اور سیدھا اس کی آنکھ کے کنارے پر رکھا۔ پیچھے کر پاگل انسان۔ مجھے نہیں پتا۔ زیان لغاری کا۔ اچھا صحیح ہے، چل پھر۔ گردن پہ شارک تک لایا، ہلکا سا کٹ لگایا تھا، خون کی بوندیں تیزی سے بہی۔ میں قسم کھا رہا ہوں مجھے نہیں پتا۔ دور کر اسے۔ ڈاکٹر، نرس، بچاؤ مجھے۔ وہ اس بے حس سے خوفزدہ تھا۔ ملک کے اس شخص کی پراسرار شکل ناقابل فہم تاثرات دیکھ جان نکلنے کے قریب تھی۔ جو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ نہیں پتا۔ چل پھر بھی میں تجھے دو آپشن دوں گا، ماننا تیری مرضی۔ پہلا خود کے سارے گناہ قبول کر لے، دوسرا میرے ہاتھوں موت کو قبول کر لے۔ چوائس از یورس۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں وجدان شاہ، اور تیری بیو۔ خبردار ذلیل انسان، اب اگر اس کا نام بھی اپنی زبان پر لایا، منہ اور گردن اتنی زور سے دبوچی کہ ملک کو لگا اگلا سانس نہیں لے پائے گا وہ۔ تو ہی وہ انسان ہے جس نے لمس کے والدین کا بھی ایکسیڈنٹ کروایا تھا، جبکہ وہ سراسیمگی کی کیفیت میں تھا۔ اسے کیسے پتا؟ یہ نہیں سوچ مجھے کیسے پتا۔ تو جیسا کمینہ انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ ساری کڑیاں اس نے ملائی تھی۔ اس کا لمس کو جاننا، اپنی ماں سے یہ سننا کہ ان کا ایکسیڈنٹ پری پلان تھا۔ یہ تو ہوائی تیر چھوڑا تھا، پر اس کے تاثرات سب سچ ثابت کر رہے تھے۔ تیری بیٹی بھی تو نے چھپا کر رکھی ہے، کیا خیال ہے پھر؟ ملک تو جیل میں ہوگا تو نور کا کچھ تو کرنا ہوگا۔ اب میں اس کا خیال اچھے سے رکھ سکتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ سراسر اس کا خون جلایا۔ اس کی شکل دیکھی جو خوف کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ حیران تھا، جسے چھپایا تھا جانتا تھا جو کام وہ کرتا ہے اس کا مکافات عمل بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی اکلوتی بیٹی جو کینیڈا تھی، جس کا کسی کو نہیں پتا، پھر بھی اسے اس کا نام کیسے پتا؟ بکواس بند کر وجدان شاہ۔ میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی نکالنے کی کوشش کی تو؟ وہ ہلنے کی ناکام کوشش کرتے بولا۔ غصہ آیا؟ بہت افسوس ہو رہا ہے، پر ملک جی تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ لیے ہیں، وہ کیا کر سکیں گے؟ کیا خیال ہے پھر اپنا چند سال پہلے کیا جرم اپنے منہ سے قبول کر، ورنہ میرا دل بھی اب رشتہ داری بدلنے کو۔ اس کے تنے بے سکون تاثرات سکون دے رہے تھے۔ میں قبول کر لوں گا وجدان کہ میں نے بدلہ لیا اپنے دوست سے جس نے مجھے 2 ٹکے کی زمین کے لیے کیس کیا تھا، میری عزت خاک میں ملائی تھی، اور میں نے بدلہ لینے کے لیے اس کی گاڑی کی بریک فیلز کر کے ایکسیڈنٹ کروایا۔ میں قبول کرتا ہوں ہر جرم۔ میں نے بے شمار کرپشن کی، بہت ناحق قتل کروائے، بہت سے غیر قانونی کام کیے۔ بس سب قبول کروں گا، پر میری بیٹی کو تو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس وقت اس کی اپنی اولاد کے لیے بے بسی دیکھ کر اس پہ شدید غصہ آیا۔ وہ شخص جو کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا، اپنی اولاد کی باری پر کیسے خوفزدہ تھا؟ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بس اس کے سارے جرم اس کے منہ سے قبول کروانے تھے تاکہ بچنے کا 1% چانس بھی نہ ہو۔ ریکارڈر بند کر کے وائس کلپ سیو کی اور جاتے جاتے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ شاید لمس کے چہرے کے زخم کا بدلہ اس سے لیا تھا، جبکہ تھپڑ کی شدت سے اس کی گردن دوسری طرف کو موڑی تھی۔ شادی ڈیلے کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ تہا اور اس کی ماں ان کے گھر تھے۔ کل مہندی تھی، مگر جو حالات تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ لمس کی کنڈیشن ابھی سٹیبل نہیں ہے، میرے خیال سے ڈیلے۔ صدف کی بات وہ کاٹ چکا تھا۔ نہیں، وانیا کی رخصتی فائنل کی گئی ڈیٹ پر ہی ہوگی۔ وجدان کی آواز پر باقی تو نہیں، پر صدف ضرور صدمے میں تھی۔ کیا اسے اس کی کنڈیشن کا اب بھی ذرا خیال نہیں تھا؟ صدف کو غصہ آیا۔ پر بھائی، میں اس کے ٹھیک ہونے پر ہی کرنا چاہتی ہوں، وانیا نے ہمت کرتے کہا۔ اٹس فائنل، ڈیڈ سے میری بات ہو چکی ہے۔ آنٹی آپ لوگوں کی تیاری ہے، کوئی اعتراض اب؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہم لوگ تو تیار ہیں، آپ کا مسئلہ؟ جب وہ بات درمیان میں اچک چکا تھا۔ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
آپ لوگ مقررہ دن پر ہی آئیں، ہم تیار ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتی؟ یہ وانیہ تہا کی آواز سے وہ جو ٹیرس پر کھڑی تھی پلٹی۔ تہا، میں کیوں نہیں چاہوں گی؟ بس وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ پتہ ہے آپ کو وہ میری شادی کو لے کر کتنی ایکسائٹیڈ تھی؟ وہ افسردہ سی ہو گئی، اس کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں، پر پلیز جو جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ وجدان نے صحیح کہا ہے، اور میرے خیال سے اس خوشگوار ماحول سے وہ شاید جلدی ریکور کر پائے۔ قریب جاتے اس کے ہاتھ گرفت میں لیے۔ جی شاید، وہ پرسوچ تھی۔ وہ ہوش میں تو تب آئی جو اس کے قریب ترین ہو گیا تھا۔ میں نے سنا ہے آپ بہت بولتی ہیں۔ یکدم اسے خاموش دیکھ کر کان کے قریب جاتے کہا۔ اس کے ہونٹ کان کی لو پر محسوس ہوتے دل نے عجیب رفتار پکڑی۔ ایسی معاملے کا کبھی سامنا ہی نہیں ہوا تھا۔ کیا کر رہے طلحہ؟ پیچھے ہوں، یہ میری مما کا گھر ہے۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتی اپنی خجالت مٹاتے بولی۔ واہ، کیا لاجک ہے! مطلب میرے گھر میں اجازت ہوگی مجھے؟ ہنستے پوچھا۔ نہ نہیں، اب میرا ایسا مطلب بھی نہیں تھا۔ وہ خواہ اب اپنی کہی بات پر شرمندہ ہوئی تھی۔ ریلیکس یار، کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہوں، شوہر ہوں آپ کا۔ اسے ریلیکس کیا۔ جائیں، آپ نے جانا نہیں گھر؟ منمناتے کہا۔ آپ بھی چلے نا ساتھ؟ سرگوشی کی۔ طہا، آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ اب اس سے جھجک رہی تھی۔ خراب کر دیا آپ نے، اسے قریب کھینچا تھا۔ پہلی بار صحیح معنوں میں سیٹیں گم ہوئی تھی۔ کسی نے مجھے انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا کہ میں رومانٹک نہیں ہوں، پر اب پرابلم ہو رہی۔ اس کی بات یاد دلائی وانیہ کو اپنی 3 دن پہلے کہی بات پر پچھتاوا ہوا تھا۔ یہ چاہتیں، یہ شدتیں پھر کے لیے ادھار رکھیں طہا، ابھی پلیز جائیں۔ نظریں جھکائے کہا، اسے شرم آ رہی تھی۔ اوہ، بڑی مشکل سے تو ہاتھ آئی ہیں آپ۔ چلو خیر۔ محبت، چاہت اور نکاح کا پہلا حق استعمال کرتے اس کے ماتھے پر جھکتے اپنے ہونٹ رکھے۔ جس پر سکون اور طمانینت محسوس کرتے اس کی نظروں میں دیکھا۔ مزید وہ کوئی حرکت کرتے کہ وہ ٹوک چکی تھی۔ جائیں اب؟ اوکے اوکے، جا رہا ہوں۔ ایک ہی دفعہ ہی اب حساب کتاب ہوں گے۔ جبکہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے شرم سے سرخ پڑی تھی۔ وہ مسلسل بستر پہ لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ صدف اور وانیہ دوپہر کا کھانا اس کے ساتھ روم میں ہی کھایا تھا۔ وہ باہر کسی طور پر نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ اسے بہلایا بھی یا تو رونا شروع کر دیتی یا خود کو اذیت دیتی تھی۔ ارد گرد کیا چل رہا تھا وہ تو بے خبر تھی۔ یکدم خود سے نفرت سی ہوئی تھی۔ عجیب کیفیت۔ وہ اٹھی، قالین پر لڑکھڑاتے ننگے پاؤں سے شیشے کے سامنے گئی۔ اپنے چہرے سے ہاتھ لاتے گردن پر آئی، گردن سے کندھے پر آئی۔ یکدم چیخی تھی۔ یہ چیخ تکلیف پر نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہوئے اس کے وحشیانہ سلوک کے تھے۔ مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا؟ انجیکشن کے بعد کیا ہوا تھا؟ کیا اس نے میرے ساتھ؟ خوف بڑھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر ہوش میں تھی، پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کیا ہوا تھا۔ برباد کر دیا اس شخص نے۔ میں کس منہ سے سامنا کروں گی سب کا؟ نہیں، میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میرے ساتھ ہی کیوں اللہ؟ کیوں میرے ساتھ؟ میں بری تھی نا، اس لیے ہوا۔ میں اچھی نہیں تھی، بالکل اچھی نہیں تھی، اس لیے سزا ملی مجھے۔ ہاں، سزا ہی ملی ہے مجھے۔ روتے وہ یہی گردان کر رہی تھی۔ کبرٹ کا دروازہ کھینچ کے کھولتے کپڑے نکالے تھے۔ اسے گھن محسوس ہو رہی تھی خود سے۔ یوں لگ رہا تھا وہ شخص ابھی بھی ہنس رہا ہے اس پر۔ اس کے ہاتھوں کا لمس سانپ کی طرح رینگتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تب کا تیسری بار شاور لے رہی تھی۔ وہ بے چین سی تھی۔ شاور لیتے کندھے پر بے شمار جلن کا احساس ہوتا جسے وہ دبا رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد سے وجدان سے سامنا نہیں ہوا تھا، نہ وہ کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہ رہی تھی وہ اس سے ملے، بلکہ وہ اس سے چھپ جانا چاہ رہی تھی۔ تمہارا دماغ صحیح ہے وجدان؟ اس کی حالت کا خیال کرو، تمہیں اپنی ہی پڑی ہے۔ جبکہ اس نے اس بات پر اذیت سے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ میری زندگی میں شامل ہے، آپ لوگوں کی دعا چاہیے تھی، نہیں تو۔ کیا باپ کو دھمکیاں لگاؤ گے؟ آگے ہی تم اس سب کے ذمہ دار ہو۔ وہ بگڑے، اس سے میں کر لوں گا نارمل، آپ سمجھ نہیں سکتے، پر میں اب اس کی سائیکی سمجھ رہا ہوں۔ وہ خود کو تکلیف پہنچائے گی اور یہ مجھ سے نہیں برداشت۔ وجدان صحیح کہہ رہا ہے، مجھے ٹھیک لگ رہا ہے۔ وہ تھوڑا ریئیکٹ کرے گی پر سمجھ جائے گی۔ تھوڑا نہیں، بہت۔ خود سے بڑبڑایا تھا۔ وہ اس سے ملنے نہیں گیا تھا کیونکہ اب اس سے ایک ہی دفعہ اپنے روم میں ملنا تھا، اور یہ سوچ اسے سرشار کر رہی تھی۔ وہ 5 بجے کے قریب اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔
کیوں کس لیے وجہ نہیں پتا تھا۔ گارڈ نے اسے روکا تھا۔ میں وجدان کو جانتی ہوں، مجھے ملنا ہے اس سے، اپنی صفائی میں کہا۔ دیکھیں میڈم، ان کو ہزاروں لوگ جانتے ہیں، اکثر یہی آ کر کہتے ہیں۔ گارڈ نے پھر سے روکا۔ ہاں، رہ گیا وہ کہیں کا سیلیبریٹی۔ اپنا آنا بے معنی سا لگا تھا، پر اب واپس تو ہرگز نہیں جانا تھا۔ دیکھیں، آپ بات کریں ان سے پلیز۔ کون ہے یہاں؟ وجدان، جو باہر مراد کے انتظار میں آیا تھا، گارڈ کو کسی سے بحث کرتے دیکھ پوچھا۔ سر، یہ کوئی مریم نامی خاتون ہے، گارڈ نے اسے بتایا۔ خاتون؟ اوئے، میں خاتون کہاں سے لگتی؟ وہ بتکی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس حیرانگی اور تعجب میں تھا۔ وہ مجھے لمس سے ملنا ہے۔ وہ سیدھا مدعے پر آئی۔ کیوں؟ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ اپنے نیوز چینل پہ کیا بتانا چاہتی ہو مس مریم؟ میرے گھر تک آنے کی ہمت بھی کیسی کی تم نے؟ وہ گیٹ سے اندر کھینچتے دھاڑا۔ مریم، دماغ خراب تھا جس پاگل انسان کی بیوی سے ہمدردی ہوئی، جاہل نہ ہو تو۔ مجھے بس ملنا ہے وجدان، میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں خود ایک لڑکی ہوں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، پر اگر تم نہیں ملنے دینا چاہتے، نو پرابلم۔ وہ معصومیت چہرے پہ سجائے پر لفظ دل سے ہی بولی تھی۔ وہ کچھ پل اس کی بات کے اثر میں رہا۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی۔ وہ پلٹنے لگی تھی۔ جاؤ، پر اسے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اگر کسی بھی بات سے وہ تکلیف میں ہوئی تو اپنی خیریت منانا پھر۔ یہ دے کے جاؤ۔ اس کا بیگ کھینچا تھا۔ شکی انسان، لقب سے نوازتے، اس بات میں سر ہلاتے۔ وہ جھجکتے اندر بڑھی۔ اندر داخل ہوتے وہ اس کی ماں سے ملی۔ آنٹی، میں مل لوں؟ وہ روم میں ہے صبح کی، میں پریشان ہوں اپنی بیٹی کے لیے۔ میں سمجھاؤں؟ اجازت چاہی۔ وہ اس کے روم میں داخل ہوئی۔ وہ اس کی طرف پش کیے بیٹھ کے پائنٹی پر بیٹھی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ کیا کر رہی ہے۔ جب وہ قریب پہنچی تو حیران ہوئی۔ وہ اپنے ہاتھ کے زخم کو کھروچ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو پاگل؟ اس کا ہاتھ فوری ہٹایا۔ وہ پہچاننے کی کوشش میں تھی۔ آپ کیوں آئی ہو؟ اس نے بھیجا نا؟ مما یہ کیوں آئی ہے؟ وہ بری طرح چیخنا شروع ہو چکی تھی۔ جب وہ فوری سے پہلے دروازہ بند کر کے آئی، وہ بہت حساس سی لگی۔ دروازہ کیوں بند کر رہی ہو؟ کھولو۔ مجھے جانے دو پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ سنبھل کب رہی تھی، جبکہ مریم کو نہ جانے اس میں گزرے سالوں کی اپنی تکلیف یاد آئی تھی۔ آئی پرومس، میں اس کے بھیجنے پر نہیں آئی، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ بس کام ڈاؤن، ادھر آؤ بیٹھو۔ نہیں، آپ اس سے ملی ہو نا؟ وہ ہاتھ ہذیانی انداز میں چھڑا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں بھی ایسی تھی، پھر میں اسٹرانگ ہو گئی۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں، پر ان کو دماغ پہ سوار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہو نا؟ بتاؤ۔ تائی چاہی۔ نو، میں نہیں ہوں آپ کے جیسی روتے نفی کی۔ مجھ سے دوستی کرو کی فرینڈس؟ ہاتھ آگے کیا۔ نو، پھر سے نفی کی۔ شوہر کی کاپی۔ دانت پیسے وہ اپنی طبیعت کے برخلاف اسے نرم لہجہ استعمال کر رہی تھی۔ بن جاؤ نا، میری کوئی بھی دوست نہیں ہے، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ آپ جاؤ پلیز۔ وہ چڑچڑی سی تھی۔ اوکے، میں جا رہی ہوں، بٹ نیکسٹ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا۔ اشارہ اس کے ہاتھ کے کریدے زخموں کی طرف تھا۔ وہ باہر نکل آئی۔ آنٹی، اس کا خیال رکھے۔ وہ بالکل بچوں جیسا ریئیکٹ کر رہی ہے، جانتی ہوں، بہت حساس ہے وہ۔ یہ معاملہ اس پر بہت افیکٹ کیا ہے، وہ تکلیف میں تھی۔ اوکے، میں چلتی پھر۔ مسکراتے اجازت چاہی اور وانیہ سے بھی ملی۔ آپ میری شادی پر ضرور آئیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ وہ فرینڈلی نیچر تھی، مریم نے لمس کی بنسبت اندازہ لگایا۔ ول ٹرائی۔ ڈگمگاتی حامی بھری۔ نہیں، لازمی آئیے گا۔ وہ خیال کر رہی تھی۔ میرا بیگ، اللہ، یہ انسان وجدان کو کوسا۔ کہاں ہوگا اتنے بڑے محلوں جیسے جدید بنے گھر میں وہ دیکھ رہی تھی وہ کہاں ہوگا۔ لاؤن سے باہر قدم رکھے تھے، وہ اپنے دھیان میں جائزہ لے رہی تھی، اور جب شدید بری ٹکر ہوئی، سامنے والے کی شرٹ مٹھی میں جکڑی تھی، ورنہ زمین بوس ہونا تھا۔ ڈوبتے سورج کی چند کرنوں میں سے سامنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ وجدان سے ملنے آیا تھا، جبکہ مریم کی اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی نفرت سے دیکھتے ہاتھ ہٹائے بغیر کلام کیے وہ آگے بڑھی تھی۔ جب اس کا ہاتھ پکڑتے روکا، لیو مائی ہینڈ، وہ بھپری۔ چشمش کا دیدار ہوا۔ واللہ، کیا یہ حقیقت ہے؟
وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے روبرو کرتے بولا تھا، دوپٹہ سوٹ کر رہا۔ اسے سراہا جو بلو کریپ کا دوپٹہ سر پر اوڑھے سادگی میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑوایا تھا اور اسے خود سے دور دھکا دیا۔ اوقات میں رہو تو بہتر ہے۔ جب پھر سے اسے کھینچا تھا، محبت ہو گئی ہے کیا کروں؟ پہلے کی نسبت وہ اب کچھ بدلا سا تھا۔ اس کے لہجے کی تپش، اس کی گفتگو اسے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ گو ٹو ہیل، اپنی کمر سے ہاتھ ہٹائے۔ ساتھ جائیں گے۔ اپنے دوست کے گھر میں کھڑے ہو کر ایسی اونچی حرکتیں تمہیں زیب دیتی ہیں، مجھے نہیں۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوا رہی تھی۔ اس کا بہکا لہجہ، اس کی بے باکی، سوچ اور سمجھ مفلوج کر رہی تھی۔ انٹرسٹنگ، میرے نام کی انگوٹھی تمہارے دل تک رسائی تو رکھتی ہے۔ مجھے اچھا لگا تم نے نہیں اتاری۔ اس کو اگنور کیے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ خوش فہمی، وہ نکالنا واقعی بھول چکی تھی۔ ہاتھ سے نکالتے دور زمین پر پھینکی تھی۔ آئندہ میرے منہ نہ لگنا، سمجھے؟ انگلی سے وارن کیا۔ اگر ابھی لگ کر دکھا دوں تو؟ مذاق اڑایا۔ مریم کا چہرہ غصے اور اس کی بے باکی پر سرخ کندھاری ہوا۔ شرم بیچ کھائی ہے؟ وجدان کی آواز سے مریم کا دل چاہا مراد کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مارے۔ نہیں، میں تو مریم سے بس حال چال پوچھ رہا تھا۔ کیوں مریم؟ اسے تپایا۔ بھاڑ میں جاؤ ڈھیٹ انسان، مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا، بے شرم۔ یہ سب مراد کو سنایا تھا۔ وجدان کے ہاتھ سے اپنا بیگ کھینچا جو وہ شاید اسے واپس کرنے ہی آیا تھا، اور تیزی سے گیٹ عبور کیا۔ چلی گئی ہے وہ۔ وجدان نے اس کا چہرہ موڑا تھا، جبکہ اس نے گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ سن گلاسز ہٹاتے پوچھا۔ سر اندر۔ اس کے سامنے کھڑا تھا، دل چاہا اس بندے کا منہ توڑ دے۔ چیئر پر جھکا۔ کیا وجہ تھی اس حرکت کی؟ اشتعال دباتے پوچھا۔ منہ سے پھوٹو گے؟ اس کی دھاڑ سے وہ فوری سراسیمگی کی کیفیت میں بولا۔ مجھے بس اس نے پیسے دیے تھے نیوز بریک کرنے کے، اس کے علاوہ میرا کوئی لنک نہیں ہے سر، لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ اچھا، تو تجھے کوئی بھی پیسے دے گا؟ تو کسی کے بارے میں کچھ بھی بکواس کر دے گا؟ مجھے معاف۔ شٹ اپ۔ معاف؟ اندازہ ہے تو نے کس کے بارے میں بکواس کی تھی؟ مجھے نہیں اندازہ تھا، پلیز مجھے معاف۔ معافی غلطی کی ملتی ہے، گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ گن نکالی تھی۔ کیا چاہتے ہو میں وہ کروں گا؟ پلیز خدا کے لیے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، جا کر کنفیس کر، یہ سب تو نے دباؤ میں کیا ہے، تیری فیملی کی وجہ سے، صرف ان کی وجہ سے میرے عتاب سے بچا ہے تو۔ اور یاد رہے میری نظر تجھ پر ہے ہر پل۔ اپنا نمبر بند کرنے کی یا روپوش ہونے کی کوشش بھی ناممکنات میں سے ہے، اور اگر اس حرامی نے تجھ سے کانٹیکٹ کیا تو پہلے مجھے انفارم کرے گا۔ ڈھونڈ تو میں سے لوں گا ہی، چاہے زمین کے کسی بھی کونے میں چھپ کر بیٹھا ہو وہ۔ سوچ کی واضح لکیریں تھیں۔ چل نکل اب۔ 7 بجے تک سارے گھر کی ڈیکوریشن کر دی تھی۔ مہندی چونکہ لان میں تھی تو پورا لان وائٹ، یلو اور ریڈ روز سے ڈیکوریٹ تھا۔ لان میں ہی بڑا سا اسٹیج تھا جس پر جدید اسٹائل کا صوفہ تھا۔ اسٹیج کی بیک سائڈ پر پیلے اور سرخ پھولوں کی لڑیوں سے خوبصورت سی سجاوٹ کی تھی، اور سائڈ پر اسٹیج کے کناروں کو موم بتیوں سے روشن کیا تھا۔ ڈیفرنٹ کینڈلز شیشے کے گول چھوٹے باؤلز میں تھی۔ گھر میں کچھ قریبی رشتہ دار جلدی آ گئے تھے، جن میں وجدان کے رشتے میں ایک پھپھو اور دوسرے احمد کے دور کے رشتہ دار تھے۔ وہ تو روم میں بند تھی، نہ وہ باہر آئی تھی۔ پارلر والی گھر ہی آئی تھی۔ وانیہ تم تیار ہو جاؤ، کیونکہ تہا کی فیملی نے ادھر ہی مہندی لانی تھی۔ جی مما۔ وہ جان بوجھ کر اپنا ڈریس اٹھاتے لمس کے روم میں لے کر گئی تھی تاکہ اس کا موڈ بھی بحال ہو۔ وہ اسے اپنے روم میں آتا دیکھ حیران ہوئی تھی۔ میرے روم میں مہمان ہیں اس لیے آئی ہوں، اسے بولتے وہ ڈریسنگ کی چیئر کھینچتے بیٹھ گئی۔ وانیہ نے دیکھا وہ نکھری سی تھی، شاید شاور لے کر آئی تھی۔ اس کے گیلے بالوں سے اندازہ لگایا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ تم کتنی بے مروت ہو لمس، میری اکلوتی دوست نے مجھے شادی پر نہیں بلایا۔ عزہ کی دروازے سے ہی داخل ہوتی چیختی آواز سے وہ حیران تھی۔ حیرت سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ تیار بھی ہوئی تھی، گولڈن شرارے پہ پنک لانگ شرٹ اور اورنج دوپٹے میں مہندی کی مناسبت سے ٹیکا اور جھمکیاں پہنے، بال کھولے، میک اپ کی تھی۔ وہ حیران تھی، سب اتنا نارمل بیہیو کیوں کر رہے ہیں جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ تب تک 2 پارلر والی لڑکیاں اندر آ چکی تھیں۔ وانیہ کو تیار کیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی غور سے بس کسی نکتے کو سوچ رہی تھی۔
سب کچھ بھول جاؤ، ایک برا خواب سمجھو۔ کتنا برا لگے گا، آج تمہاری بہن کی مہندی ہے اور تم ایسے رہو گی۔ میری بیٹی تو بہت بہادر ہے نا، اچھا سا تیار ہونا ہے، مما کی بات مانو گی نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حامی بھر چکی تھی۔ کچھ وقت پہلے کے صدف کے الفاظ دماغ میں گھوم رہے تھے۔ وہ اٹھی، وارڈروب کھولی اور سمپل ترین وائٹ ڈریس نکالا۔ کپڑے واش روم میں لے کر گئی۔ اتنی سادہ کیوں؟ یہ پہلا جملہ عزہ نے ادا کیا تھا۔ وائٹ بروشی کی بے گلے والی گھٹنوں تک آتی فل سلیوز والی کریپ کی نازک سی شرٹ جو بالکل سادہ تھی اور وائٹ ہی کیپری تھی۔ کچھ چیزوں میں انسان بے بس ہوتا ہے، آج اندازہ ہو رہا تھا۔ آپ نے مہندی نہیں لگوانی؟ وانیا کو مہندی لگاتی لڑکی نے کہا، جس کا اشارہ اس کے فل سلیوز پر تھا۔ نہیں، اس کے جواب پر وہ حیران تھی۔ وانیا تیار تھی، ڈیزائنر گرین شیشوں والی کرتی، ملٹی شیڈ لہنگا جس پر اورنج اور گرین کمبینیشن کا دوپٹہ تھا، جس کے کناروں پر ٹسلز لگے تھے۔ بالوں کی فرنچ نوٹ بنائے، چوڑیوں اور پھولوں کی جیولری پہنے، نیچرل میک اپ اور پنک کلر کی لپسٹک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، وہ پاس آئی تھی۔ تم نے لہنگا کیوں نہیں پہنا؟ وانیا کے ماتھے پر بل آئے۔ پلیز، میرا دل نہیں ہے۔ اس بات سے ابھی تک انجان تھی کہ وہ اسے بھی رخصت کرنے کا ارادہ کیے ہیں۔ لمس، تم اس طرح کر کے تکلیف دے رہی ہو ہمیں۔ آئی مس یو آپی۔ بات اگنور کرتے وہ گلے ملی۔ بات کیوں بدل رہی ہو؟ کیونکہ میرا دل مر چکا ہے، مجھے مجبور مت کرے پلیز، وہ روتے بولی۔ کھینچ کے ایک تھپڑ ماروں گی تمہیں اگر دوبارہ یہ بکواس کی تو۔ ہٹ جاؤ پیچھے۔ اس کی باتوں نے پارا ہائی کیا۔ ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے مجھ سے، میں اسی قابل ہوں، آنسوں میں شدت لائے کہا۔ ادھر دیکھو، اس کا رخ سامنے کیا۔ میرا بیبی، کیوں اپنا دماغ خراب کر رہی ہو؟ اچھا، میں نہیں ناراض تم سے زیادہ ہمیں تمہارا خیال ہے، آئندہ کوئی بھی ایسی بات نہیں سوچو گی، وعدہ کرو۔ کرو وعدہ، چپ رہنے پر دوبارہ کہا۔ اسبات میں سر ہلایا تھا۔ مہندی کی رسم کے لیے طہا کی فیملی آ چکی تھی۔ مراد فی الحال مہمانوں کو ریسیو کرتے وجدان کی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ وہ نیوی بلو کرتے پر مہندی کی مناسبت سے گولڈن پٹ کا لیے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نفاست سے بنے بالوں میں جاذب نظر لگ رہا تھا۔ وجدان کچھ ٹائم پہلے آیا تھا، اپنی مہندی کرنے سے اس نے منع کر دیا تھا۔ اب طہا کی فیملی سے مل رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیص پر اسکن مردانہ شال لیے تھا، تھوڑی سی بڑی شیو، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، دائیں ہاتھ کی کلائی میں بلیک ڈائل والی رسٹ واچ پہنے۔ فی الحال وہ کوئی وڈیرا لگ رہا تھا۔ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سجائے وہ سب سے مل رہا تھا۔ ناٹ بیڈ، میں سوچ رہی تھی یہ سادہ سا ڈریس کیسے پیارا لگ سکتا ہے مہندی پر لٹرلی یہ رنگ آپ کے لیے بنا ہے۔ وہ مسکراتے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، جسے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ آپ کی گردن پہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اپنا کام کرو۔ آنسو ضبط کیے، حیرانی سے دیکھا جسے وہ دوپٹے سے کور کر چکی تھی۔ لمس کے براؤن بالوں کو اسٹریٹ کیے ویسے ہی کھلا چھوڑ دیا۔ وہ سادگی میں بس ہاتھوں میں سرخ گلاب اور موتیے کے گجرے پہنی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں لگانا، مانگ ٹیکا ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اچھا لگے گا میم، ٹرائی تو کرے۔ زبردستی بڑا سا وائٹ اور سرخ موتیوں والا ٹیکا اس کی مانگ کی زینت بنایا، جسے اس نے بے دردی سے ہٹایا۔ سنا نہیں، مجھے نہیں لگانا۔ خالی جھمکی پہناتے ہلکا سا ہائی لائٹر کا ٹچ دیا تھا، گرے آنکھیں، مسکارے اور بس لائنر سے لبریز تھی۔ اس کے چہرے کا زخم کافی حد تک فاؤنڈیشن میں چھپ چکا تھا۔ بلیک خصہ سفید پیروں میں اڑستے ڈفرینٹ رنگوں سے ملا جلا، سرخ و سفید دوپٹہ درست کیے وہ بیٹھی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا، شاید اس کے انتظار میں تھا۔ وہ نہیں آئے گی، دل نے دہائی دی تھی۔ مراد بے دل سا ہوا۔ وانیا، ہاں وہی بلائے گی اسے۔ کچھ ٹائم بعد وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ لڑکیوں کے جھرمٹ میں وانیا کو طہا کے ساتھ اسٹیج پر لا کر بٹھایا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ وہ اسے نظر نہیں آ رہی تھی، جو اس کا چین، سکون، سب کچھ تھی۔ منتظر نگاہیں پلٹ کر واپس آ رہی تھی۔ وجدان کی بے چینی اس ماحول میں اب بڑھ رہی تھی۔